مضمون سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، حصہ دوم، مضمون نگار پطرس بخاری۔ اس سے پہلے کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ مصنف نے جب اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی سے کہا کہ مجھے صبح میں اٹھا دینا تاکہ میں امتحان کی تیاری کر سکوں، تو ان کے پڑوسی نے انہیں صبح میں 3 بجے ہی اٹھا دیا۔ اسی چیز کو آگے جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض، لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ پھر میں نے کیا کیا کہ تشدد اور عدم تشدد سب کو چھوڑ کر کے لالا جی کی جو ہے خبر لوں کہ یہ بھی کوئی وقت ہے جگانے کا، ان کو سمجھاؤں، ان کو بتاؤں۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر کے کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، لیمپ بند کیا اور پھر سے سو گیا۔ اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 بجے اٹھایا تھا لالا جی نے ان کو، اس کے بعد جو سوئے ہیں تو پھر 10 بجے اٹھ رہے ہیں اور 12 بجے تک نہا دھو کر کے فریش ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں کیا کیا، 4 بجے باہر نکلے ہیں کمرے کے باہر۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی اس پر شام کا ارمان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے۔ اب اتنی دیر تک سوئیں گے، 4 بجے گھر سے ہاسٹل سے نکلیں گے تو پھر تو ہری ہری سوجے گی ہی، اور کہہ رہے ہیں کہ جوش شباب تو ہے ہی، یعنی ابھی میں بالکل ینگ ہوں، اور اس پر سے شام کا ارمان انگیز وقت، شام کا جو خوبصورت منظر ہے، جو روح پرور منظر ہے، جو رومان انگیز منظر ہے، اس نے کیا کیا کہ میری طبیعت میں اور امنگ اور جوش بھر دیا، جس کی وجہ سے میں کچھ گنگنانے لگا، اور گنگناتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوا۔ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ گا رہے ہیں اور ساتھ میں اب میوزک بھی تو چاہیے، بہت زیادہ ہی موڈ میں ہے، تو میوزک کے لیے کیا کرنے لگے، چٹکی بجانے لگے۔ اور جیسے ہی یہ کمرے میں داخل ہوئے تو پڑوسی کی آواز آئی کہ مسٹر۔ مصنف نے چٹکی بجانے کے لیے ہاتھ ریڈی ہی کیا تھا، وہیں چھوڑ دیا اور آواز کی طرف اپنے کان لگا دیے، سننے لگے کہ بھئی ہمارے پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں۔ پڑوسی نے پوچھا کہ یہ آپ گا رہے ہیں؟ زور کس پر تھا؟ آپ پر، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ارے نہیں، میں کیا گاؤں گا، بس میں یوں ہی ایسے ہی۔ تو کیا کہا انہوں نے
میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تمہارے اس طریقے کے گانے سے۔ اتنا سننا تھا کہ مصنف کی ساری موسیقیت کیا ہو گئی؟ فنا ہو گئی، کافور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دل نے کہا او ناپکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ کا جو پڑوسی تھا اس نے کہا کہ بھائی تم یہ اس طریقے سے جو گا رہے ہو اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے تم یہ چیز بند کر دو۔ اور پھر ان کے دل نے بھی ان کو سمجھایا کہ دیکھو پڑھنے والے اس طریقے سے پڑھائی کیا کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ پڑھائی پر بالکل بھی دھیان اور توجہ نہیں دے رہے ہو۔ اس لیے مصنف نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے خدا مجھے بھی باقاعدہ سے پڑھائی کرنے کی توفیق دے اور میری مدد کر اور مجھے ہمت دے، تاکہ میں بھی امتحان کی تیاری اسی سنجیدگی کے ساتھ میں کر سکوں۔ آنسو پوچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سب ہی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کوئی سی پڑھیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے۔ اب کرنا کیا ہے ان کو؟ دل میں پختہ ارادہ کر لیا، دعا وغیرہ بھی کر لی، اب مطالعہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ آنسو پوچھ کر کے، دیکھو یعنی رو رو کر کے دعا مانگی ہے، یہ ایسا بتا رہے ہیں، اور دل کو مضبوط کر کے جو ٹیبل تھا جہاں پڑھائی کے سب سامان رکھے ہوئے تھے اس کے سامنے آ کر کے بیٹھے اور دانت بھینچ لیے، بہت جبر کر کے جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹائی کھولی، آستینیں چڑھا لیں، جیسے کوئی بہت سخت معرکہ جو ہے وہ سر کرنے جا رہے ہوں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ جو ریڈنگ ٹیبل تھا وہاں پر بیٹھ گئے، اور وہاں سامنے مختلف کلر کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ دیکھو ٹائٹل نہیں بتا رہے ہیں، کتابوں کا کلر بتا رہے ہیں کہ سرخ، سبز، زرد سب ہی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب کبھی پڑھائی کی ہو تو معلوم ہو، ان کتابوں کی طرف جو ہے ایک نگاہ غلط ہی ڈالی ہو تو کچھ کتابوں کا نام یاد ہو، تو دیکھا ہی نہیں ہے کچھ، کیا بتا سکتے ہیں کہ کون سی کتاب ہے؟ بس کلر دکھائی دے رہا ہے تو ان کے نام گنا دیے۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ بہت ساری کتابیں ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں، پڑھیں تو کون سی؟ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کتابوں کو میز پر ترتیب سے لگا دیں، کیونکہ مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کتابوں کو پہلے ترتیب سے لگانا ہے۔ جو بکھری ہوئی ہیں، ادھر ادھر پڑی ہوئی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ترتیب سے پہلے میں ایک جگہ رکھ لیتا ہوں، اور رکھنے کے بعد کیا کروں گا؟ ان کا باقاعدہ سے مطالعہ شروع کروں گا۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا، 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا
تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی، آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغویات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا معقول ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی، ہم خرما و ہم ثواب۔ کتابوں کو ترتیب سے لگانے کے بعد دوسرا کام کیا کیا کہ علیحدہ کیا کتابوں کو، بڑی تختی کی کتابوں کو، یعنی جو بڑی سائز کی کتابیں تھیں انہیں الگ کیا، اور چھوٹی سائز کی جو کتابیں تھیں انہیں الگ کر دیا۔ اس کے بعد ہر ایک کتاب کو کھولا، کھولنے کے بعد ان کے صفحات کی تعداد لکھی، اور لکھنے کے بعد ان کو جمع کیا، ٹوٹل کتنے صفحات ہیں۔ اس کے بعد امتحان میں کتنے دن باقی ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کیا، اور صفحات کی تعداد کو دنوں کی تعداد سے تقسیم کیا تو 550 جواب آیا، یعنی ایک دن میں ان کو کتنے صفحات پڑھنے ہیں؟ 550 صفحات پڑھنے ہیں۔ آسان کام ہے؟ بہت مشکل ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ 550 صفحات ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل معمولی سی چیز ہے میرے لیے، کوئی شکن، کوئی پریشانی کے اثر جو ہے، پریشانی کا کوئی اثر میرے چہرے پر ظاہر نہیں ہوا، لیکن دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے۔ ایک بات تو دل میں آئی کہ صبح میں اگر میں اٹھ جاتا 3:30 بجے تو اب تک جو ہے وہ 550 صفحات میں سے کچھ صفحات تو مطالعہ کر چکا ہوتا۔ لیکن یہ بھی خیال جو ہے کیسا تھا؟ بالکل عارضی تھا، وقتی تھا۔ کون سا؟ صبح 3-3:30 بجے اٹھنے والا۔ فوراً اس کے بعد دوسرا خیال کیا آیا کہ کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ کم خوابی یعنی کم سونا، ارے اگر میں 3 بجے اٹھ گیا، کم اگر میں سو رہا ہوں تو میرے جسم پر کیا اس کے منفی اثرات پڑیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ زیادہ سونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر میں کم سوتا ہوں تو کیا کیا پرابلمز کریٹ ہوں گے؟ اس لیے فوراً اپنے آپ کو ملامت کر لی کہ نہیں ایسی غلطی نہیں کرنا ہے، صبح میں اتنی جلدی اٹھنا نہیں ہے 3 بجے، بلکہ اطمینان سے اٹھنا ہے۔ کب اٹھنا ہے؟ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے کے قریب۔ یہاں بھی دیکھو، ایک وقت نہیں کہہ رہے ہیں، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے کے قریب اٹھیں گے، 7 بجے، 8 بجے، دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، رات میں دیر تک سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ ابھی تو اسکول کالجز بند ہیں تو پوچھنا ہی کیا، 10 بجے سے پہلے جو ہے کوئی بچہ اٹھتا نہیں ہے، اور اگر اٹھ بھی جائے اتفاقاً تو کس میں لگا رہتا ہے؟ موبائل میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور رات میں سونے سے پہلے کا بھی وہی معمول ہے، بستر پر گئے تو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہی ہے، جب تک کہ ڈیٹا ختم نہ ہو جائے، یا پھر آنکھیں بند نہ ہو جائیں، یا بیٹری جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک موبائل چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی مصنف بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی جلدی اٹھنے کے جو نقصانات ہیں میں ان کا تحمل نہیں کر سکتا، اس لیے میں 7 بجے تک اٹھوں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اتنا سونے سے صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے؟
اگر میں بالکل امتحان کو سر پر سوار کر لوں گا، رات میں 3 بجے سے اٹھ کر کے پڑھوں گا، تو یقیناً اس کے برے اثرات میری صحت پر پڑیں گے۔ اس لیے میں 7 بجے اٹھوں گا اور 7 بجے سے اٹھ کر کے پڑھائی شروع کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر سے ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، اب سب سے بنیادی چیز بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رات میں جلدی سونا پڑے گا۔ اگر رات میں جلدی نہیں سوئے تو صبح میں جلدی نہیں اٹھ سکتے۔ 1 دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو تو ٹھیک ہے کہ رات میں دیر سے سوئے، صبح اٹھ گئے، لیکن معمول اگر کوئی شخص بنا لے تو یہ چیز ناممکن ہے۔ اس کی طبیعت پر، اس کی صحت پر اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ ایک نارمل انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کم از کم 6 سے 7 گھنٹہ نیند جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ بھی رات کی نیند ہونا نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ رات میں عشاء کے فوراً بعد سو جانا، کوئی ضروری کام نہ ہو، یہ بہت اہم چیز ہے انسان کی صحت کو، سماج کو، معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ کتابوں میں بھی آتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ۔ جب عشاء کے فوراً بعد سو جائیں گے، 9 بجے کی عشاء ہے، 10 بجے 11 بجے سو جاؤ تو صبح میں اٹھنا آسان رہے گا۔ تہجد میں انسان چاہے تو اٹھ سکتا ہے، فجر کے وقت اٹھ سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا معمول نہیں ہے۔ ہر گھر میں دیکھو 12 بجے کے بعد ہی لوگ سوتے ہیں اور صبح 10 بجے تک سوئے پڑے رہتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ، اسکول کالج پڑھنے والا طبقہ، ابھی جو اسکولیں بند ہیں، کالجز بند ہیں، سوتے تو نہیں ہیں 12 بجے، موبائل لیے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا صبح 7 بجے اٹھنا ہے، اس لیے جلدی سونا ہے، کھانا باہر سے کھا کر کے آیا اور بستر میں داخل ہو گیا۔ اور پھر چلتے چلتے یہ بھی خیال آیا کہ لالا جی سے کہہ دیا جائے کہ مجھے کیا کریں، صبح میں جگا دیں، صبح میں اٹھا دیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کانفیڈنس، کہ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے؟ میں جب چاہوں جب اٹھ سکتا ہوں، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے۔ میری ول پاور جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ میں ارادہ کر کے سوؤں کہ رات میں 2 بجے اٹھنا ہے تو بالکل 2 بجے اٹھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی احتیاطاً جو ہے میں نے سوچا کہ لالا جی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی صبح میں اٹھا دینا۔ ان کی مدد لینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو موبائل نہیں تھا، ورنہ الارم لگا لیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا جو الارم ہوا کرتے تھے وہ بھی جو ہے اتنے عام نہیں تھے کہ ہر شخص اس کو خرید سکے، اور ہاسٹل میں رہنے والا بچہ اس کو لگا کر اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے مصنف کو یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس۔ ہاں، انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ جی فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو اطلاع کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ کل اگر ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجیں جواب نہ دارت۔ میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے تو آپ نے سنا؟ چپ۔ لالا جی، کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ 3 گاما پلس 4 الفا پلس۔
ٹھیک ہے، جب 6 بج جائے گا اس وقت میں تم کو جگا دوں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، آپ جگا دیں گے، بہت اچھی بات ہے، توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور پھر دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے، ایک معمولی سا کام لالا جی کو کہہ رہا ہوں تو وہ اتنا جو ہے بھاؤ بتا رہے ہیں، اتنا تاؤ بتا رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو سونے والے ہیں، ہماری قوم کی بہت بڑی عادت یہ سونے کی بیماری ہے، دیر سے سونے کی اور صبح میں دیر سے اٹھنے کی، جبکہ صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، صحت اچھی رہتی ہے، صبح جو ہے تازہ ہوا ہوتی ہے، صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں صبح اٹھنے کے، اور دیر تک سونے کے بے شمار نقصانات ہیں، لیکن آج ہمارا معمول بالکل اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ مہینوں ہو جاتا ہے ہم طلوع آفتاب کا نظارہ نہیں کرتے، یعنی سورج نکلنے کے بعد ہی اٹھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی نماز پڑھے اور جاگتے رہے، تو صبح کا وقت ہم کو مل گیا، برکت والا وقت ہوتا ہے، ہم تو سوئے پڑے رہتے ہیں، 8 بجے 9 بجے 10 بجے نوابوں کی طرح اٹھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بڑا المیہ ہے آج ہماری قوم کا کہ ہم اٹھتے نہیں ہیں صبح۔ جب صبح نہیں اٹھتے ہیں تو اس کے جو فیوض و برکات ہیں صبح اٹھنے کے، سحر خیزی کے، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر چاہے پورا دن کام کرو، رات میں 12 بجے تک 2 بجے تک کام کرو، وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے کی چیزیں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔